درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہونے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک لفظ آتا ہے جہاد، 3-4 سالوں سے، بلکہ اور 2-4 سال کو ملا لیجئے، غیروں نے اس لفظ کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ جہاد نام ہے ظلم، تشدد، نا انصافی کا، غارت کری کا، اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے۔ ظلم اور تشدد اور نا انصافی کو ختم کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ ظلم و تشدد کا نام جہاد نہیں ہے، ظلم و تشدد کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے۔ پھر اس کے بہت سارے درجات ہیں، کہاں اسے انجام دیا جائے گا، کہاں انجام نہیں دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع اسے کر کے دکھایا۔ فتح الملحم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پر یہ سارا مضمون لکھا ہوا ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت بالکل نہیں ہے، ظلم کرنے والوں سے، ناانصافی کرنے والوں سے ذرہ برابر وہ بدلہ نہیں لے سکتے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ صبر کریں یا پھر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ جہاد کرنے کا بھی حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 برس تک رہے، کتنا ظلم کیا گیا، کتنی قتل و غارت کی گئی، جو نہیں کرنا چاہیے تھا سب کچھ وہاں کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کر ڈالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا کہ تم جہاد کرو، ہجرت کر جاؤ مدینے کی طرف، چھوڑ دو۔ دوسری حالت، اتنی طاقت ہے کہ ظلم کرنے والوں سے ہم بدلہ لے سکیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب بدلہ لو، لیکن پھر بھی واجب اور فرض نہیں قرار دیا۔ مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں انہیں طاقت آ چکی تھی،
دشمنوں کا ظلم جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ میدان بدر کو گرم کرو. بہت ظلم ہو گیا. ایک تیسری حالت ہے، مرکزی حکومت قائم ہے، طاقت بھی موجود ہے، دشمنان اسلام جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی، ان کو شروع ان لوگوں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت کے اندر اب جہاد کرنا اور ظلم انصاف اور ظلم کو ختم کرنا اور تشدد کو ختم کرنا اب فرض ہو چکا ہے. ایک چوتھی حالت لکھی ہے فتح الملہم کے اندر. پورے طریقے پر ہماری طاقت موجود ہے، دشمن مغلوب ہے، اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے. جبراً کسی کو کلمہ پڑھانا اس وقت بھی جائز نہیں ہے. جبراً کسی کو مسلمان بنانا اس حالت میں بھی جائز نہیں ہے، جبکہ پورے طریقے پر ہماری طاقت موجود ہے. یہ احوال ہیں. چاروں صورتوں کے اندر آپ غور کریں، جہاد کا اقدام نہیں کیا گیا ہے، اور جہاد کا معنی ہی ہم لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے. جس صورت میں آپ غور کریں گے آپ کو ملے گا کہ ظلم اور تشدد اور ناانصافی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا گیا ہے. کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام قبول کرنے پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، ذمی کوئی غیر اسلامی ملک کے اندر امن و امان کا سرٹیفکیٹ لے کر رہ رہا ہے، آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کسی نے بھی قتل کر دیا، جنت کی خوشبو سے وہ محروم رہے گا. جبکہ 40 برس کی دوری پر بھی اگر جنت ہو تو وہاں سے بھی وہ خوشبو محسوس کرنے لگتا ہے، اس شخص کو وہاں سے بھی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. ظلم کا نام نہیں، قتل و غارت کا نام نہیں، ظلم ختم کرنے کا نام ہے، ناانصافی کو ختم کرنے کا نام ہے، نظام کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، نظام کو خراب کرنے کا نام نہیں ہے. اور پھر آپ غور تو کریں کہ بہت بعد میں جہاد کی اجازت دی گئی. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ قرآن کے اندر کہا گیا جہاں بھی کافروں کو پاؤ قتل کر دو. یہ نظر نہیں آتا کہ یہ آیت کب کی ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، دروازے پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. نماز کی حالت میں گردن کے اندر رسی ڈال کر ایسے طور پر گھسیٹا گیا کہ جان گھٹنے کو آ چکی تھی. شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید کر دیا گیا، نہ کھانے کو دیا گیا نہ پینے کو دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرے میں لے لیا گیا، گھیر لیا گیا کہ نبی اکرم نکلیں گے قتل کر دیا جائے گا. فوری طور پر جہاد کی اجازت دے دی گئی. جہاد کی اجازت دی گئی کہ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اسے ختم کیا جائے، ورنہ یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا.
اس کی فضیلتیں بھی موجود ہیں. اس ظلم کو ختم کرنے کی فضیلت، نا انصافی کو ختم کرنے کی فضیلت بھی موجود ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جانوں کو خرید لیا ہے. کیا قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت دے دیا جاوے گا. کس شخص کی جان؟ اللہ کے راستے میں ظلم اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے لڑیں گے، مارے بھی جائیں گے اور ماریں گے بھی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا حق ہے، وعدہ حق ہے، اور توریت اور انجیل اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ نے فرمایا کہ اسی جہاد کی بدولت جس کے ذریعے سے تو نے ظلم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، نا انصافی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، خوشگوار وہ حویلی ہویں گی، فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تم اس میں رہو گے. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة. اللہ نے فرمایا کہ جو بغیر کسی عذر کے جہاد کرنے سے رہ گئے اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے ان لوگوں کی فضیلت دی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، ان کے درجے کو بھی بڑھا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے کے اندر فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ کمزوروں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم اور اتنا تشدد اور اتنی قتل و غارت ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ اے اللہ اس علاقے سے تو ہمیں نکال دے. تمہیں کیا ہوا کہ ان لوگوں کے لیے تم جہاد نہیں کرتے؟ ربنا وجعلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ولی فراہم کر دے جو ہمارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ظلم اور تشدد کو ختم کرنے کا ارادہ کرے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے اے اللہ کوئی مددگار بھی ہمیں دے دے. وہ معذور اور وہ عورتیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بزبان حال ہر وقت طاقتور سے یہ بول رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تب جا کر دنیا سے ظلم اور تشدد مٹ سکتا ہے۔ اگر اس کے خلاف آواز کو ہم اٹھانا بند کر دیں، اس کے خلاف اپنی طاقت کو دکھانا بند کر دیں، تو پھر ظلم تشدد ختم نہیں ہونے کا بلکہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے پر فرمایا کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جاوے گی۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ سرگردہ رہے گی اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے سرگردہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا۔ جہاد کا لفظ اچھا سا لفظ ہے، لوگوں نے اسے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے اسے دوسری طرف موڑ کر دکھا دیا۔ نہیں، سمجھو تو یہ کیوں وجود میں آیا، سمجھو تو اس کی کب فرضیت وجود میں آئی اور اس کی اجازت کب دے دی گئی۔ یوں ہی نہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور قتل و غارت کر دیا جائے، بالکل نہیں، بہت موقع سے اور بہت نزاکت کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی، اور ہر وقت کی اجازت نہیں دی گئی۔ مصلحت کو سمجھتے ہوئے جہاں پر ظلم بڑھا ہے اور تشدد بڑھا ہے اور قتل و غارت گری بڑھی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں بس تم نہیں سمجھ پا رہے۔ دنیاوی زندگی سے ہو کر جب قبر کی زندگی میں آدمی اترتا ہے، وہاں پر بھی زندگی کی رمق اور احساس اسے ہے۔ یہ احساس اور قبر کی جو زندگی ہے اور حیات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو وہاں زندگی نہ ملے، ایسا نہیں، ملے گی ہر ایک کو، فرق کے ساتھ۔ کسی کا احساس وہاں زیادہ ہوگا، کسی کا احساس زندگی کا کم ہوگا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے، ایک آپ کی انگلی ہے، اس کا پروا یہ والا حصہ، اور ایک آپ کی ایڑی ہے، دونوں کے اندر جان ہے، یہاں بھی جان ہے، ایڑی میں بھی جان ہے۔ ایک چیوٹی یہاں بھی رینگے گی، ایڑی پر بھی رینگے گی، لیکن یہاں کا احساس آپ کو جلدی ہوگا، وہاں کا احساس آپ کو دیر سے ہوگا، لیکن ہے دونوں جگہ پر جان۔ یہی حیات اور یہی احساس کا فرق ہے قبر کے اندر۔ کسی کو وہ حیات کچھ زیادہ درجے میں اور کچھ زیادہ مقدار میں ملی ہوئی ہے، اور کسی کو وہاں کی حیات کم درجے میں اور کم مقدار میں ملی ہوئی ہے، ورنہ وہاں زندگی اور وہاں حیات ہر ایک کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر چلے گئے ہیں، اتنا احساس زیادہ ہے اور اتنی زندگی انہیں زیادہ ہے وہاں کہ تم انہیں عام لوگوں کی طرح مردار مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ شہیدوں کو جو احساس اور زندگی وہاں ملتی ہے، اس سے کہیں زیادہ زندگی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ملتی ہے، اور اس کا کچھ اثر اس زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔
ہمارے انسانوں میں سے کوئی یوں ہی مر جاتا ہے؟ تو وہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جو اس کا مال بچ گیا ورثہ میں تقسیم کر دو. ان کی بیوی اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کو احساس اور زندگی اتنا زیادہ ہے کہ ان کے ازواج مطہرات کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے مالوں کو ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جس طریقے پر وہ دنیا کے اندر زندہ تھے قبر کے اندر بھی جا کر ویسے ہی زندہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب چل رہا ہے. ہاں جو شہید ہیں یہ لوگ زندگی کے اندر اور احساس کے اندر انبیاء سے کم ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کی عورتیں شادی کرنا چاہتی ہیں دوسری کر سکتی ہیں. ان کے جو اموال ہیں، مال ہیں، ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان شہیدوں سے بھی کم احساس والے، کم زندگی والے ہم اور آپ ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جن کا دل و دماغ اللہ کی یاد میں چلتا ہے، ہر وقت اللہ کو وہ اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ان کو شہیدوں کے درجے کا رکھ دیا گیا ہے کہ بالکل شہیدوں کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو کر قبر میں اتر جاتا ہے، مٹی کے اندر طاقت نہیں کہ اس کے کفن کو، اس کے جسم کو کھا لے. کیوں؟ بل احیا، زندہ ہیں. تم سمجھ نہیں پا رہے. آپ زمین پر سوئے رہے 12-13 گھنٹے تک، 2-3 دن تک زمین آپ کے جسم کو نہیں کھائے گی، لیکن جیسی آپ کی روح نکل جائے گی زمین بھی اپنا خوراک بنانا شروع کر دے گی. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک واقعہ مجھے ملا. پڑوس ملک میں 200 سال پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا، دفن کر دیا گیا. اس کی قبر پر ایک درخت نکل آیا، ایسے طریقے پر نکلا کہ چاروں طرف سے اس کی جڑیں تھی اور بیچ میں خالی تھا، اسی بیچ میں ان کی قبر ہو گئی. ایسے طریقے پر نکلا. زمانہ گزرتا رہا، مٹی وہاں سے جب ہٹی تو کفن ظاہر ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ درخت اس پر اگا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگنے سے پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا ہوگا. اور پھر ایسا درخت 100 سالوں تک ایسا درخت رہتا ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا گیا کہ 200 سال پہلے اس شخص کو یہاں دفن کیا گیا تھا. مٹی کے اندر طاقت نہیں بنی، ہمت نہیں ہوئی کہ جسم کو کھانا تو درکنار کفن کو کھا سکے. بل احیا، وہ زندہ ہے، اس لیے مٹی حملہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب کرشمہ ہے جس کی حفاظت پر وہ آتا ہے. زندگی کو چھوڑیے، زندگی کے بعد بھی وہ حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ایک لڑائی کے اندر. انہوں نے دعائیں کی تھی
اللہ میں نے زندگی میں تیرے دین کی حفاظت کی ہے، شہید ہونے کے بعد میرے جسم کی حفاظت کر لینا۔ شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ شہد کی مکھیاں، تم لوگ بھی سوچتی ہوگی کہ کیا ہمارا کام صرف اور صرف شہد بنانا ہے؟ نہیں، آج تم سے وہ کام لیا جائے گا جس کے لیے میں نے تم لوگوں کو بنایا ہے۔ میرا مجاہد اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہو گیا، جاؤ سب کے سب اس کے جسم پر تم لوگ اپنا گھیرا ڈال دو، کوئی دشمن اس کا سر نہ لے پائے۔ ایسے طریقے پر گھیر لیا کہ دشمن دیکھ کر بھی سوچتا تھا کہ لاؤ اس کا سر ہم الگ کر لیں اور کچھ انعامات حاصل کر لیں۔ جیسے ہی وہ قریب ہوتا تھا، شہد کی مکھیاں اتنی زور سے حملہ آور ہوتی تھی کہ وہ اس کا تاب نہیں لا سکتا، وہ کوسوں دور بھاگ جاتا تھا۔ یہ اللہ کی اپنی رضامندی ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے بارش کو نازل کیا، اس لاش کو بہا کر کہیں دور لے گیا۔ بل احیاء، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، ان کی حرکت کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، ان کی زبان کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، ان کی آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا۔ نہیں، ہم نہیں دیکھ پائیں تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کی قبر کو کھودیں گے تو کبھی تو آپ کو ہڈیاں ہی ہڈیاں ملیں گی، ایسا ہوتا ہے۔ آپ پوچھئے گا قبر کھودنے والوں سے کہ تم قبر روزانہ بنا رہے ہو، کہیں پر ہڈیاں ملی ہیں؟ وہ ہر روز آپ کو خبر دے گا کہ روزانہ ملتی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی لاش ہے، مٹی نے کھا کر ختم کر دیا۔ کچھ ایسے بھی واقعات ہیں کھودنے کے بعد جب اس کی لاش تک آدمی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ حرم شریف کا جب اضافہ ہو رہا تھا کہ اور اسے بڑھایا جائے، جیسی بی نے جو گاڑی ہے اپنا جب ڈنک مارا کہہ لیا جائے، بچھو کی طرح تو وہ بھی ہے، ڈنک جب مارا تو وہ جو دھار بنا ہوا تھا جہاں لگا وہاں سے تازہ خون ظاہر ہونے لگا، ابلنا شروع ہو گیا۔ مزدوروں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا، اس کو اور کھودا، کھودنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ ایک شخص پورے اپنے کفن کے ساتھ یہاں لیٹا پڑا ہے۔ اس کی شناخت کی گئی، پتہ یہ چلا کہ وہ بدر کے اندر جو شہید ہوا تھا 1400 سال پہلے کہہ لیا جائے، اسے یہاں دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی اسی حالت میں اس کا تازہ خون اس کے جسم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا دنیا کے اندر بھی جانتا ہے اور دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں واقعتاً شہید ہو گیا، ہم اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مٹی اس کو کھا لیتی ہے، تو یہ کہا جاوے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو، جبھی اس کی مٹی اسے کھا رہی ہے، ورنہ مٹی کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو وہ کھا سکے۔ یا پھر دوسری شکل لکھی ہے کہ مٹی کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لوہا بھی وہیں سے نکلتا ہے، تانبا بھی وہیں سے نکلتا ہے،
اور دھاتیں بھی وہیں سے نکلتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے مٹی کے بارے میں کہا ہے کہ مٹی نہیں کھا سکتی، اور جو چیزیں ہیں ممکن ہے کہ وہ چیز لاش کو برباد کر دے، لیکن یہ طے ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا مٹی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اسے کھا سکے. یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیا گیا اسے تم مردار مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. سبحان اللہ.